سدرن ایجوکیشن کانفرنس کرنل صاحب نے 1934 میں اس کی بیس رکھی تھی. تو اگر ہم دیکھیں تو ہندو پاک یا سب کانٹیننٹ کی سب سے پرانی اگر کوئی NGO ہے تو وہ سدرن ایجوکیشن کانفرنس ہے. تو آپ ایسے انسٹیٹیوشن یا ایسی آرگنائزیشن کی چیئرمینشپ مجھے لگتا ہے کہ بڑی خوشی سے قبول کریں گے اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. 1934 سے اب 87 ایئرز ہو گئے ہیں، اب بلکہ آلموسٹ 88 ایئرز ہو گئے ہیں کہ یہ سارے فلائی کا. اور اس میں اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو خان صاحب کی جو پہلی تحریک تھی ایک مٹھی آٹا، جس نے ایجوکیٹ کیا، ہماری عوام کو ایجوکیٹ کیا، ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور اس کے ایک جو جیتے جاگتے سپوت جنہوں نے ہمیں ہمارا ملک آزاد کر کے دیا، سردار ابراہیم خان صاحب غازی ملت، یہ اسی تحریک کی ایک وہ چھوٹا سا بیج تھا جو خان محمد صاحب نے، کرنل صاحب نے بویا تھا، اور وہ پھر تناور درخت بنا اور انہوں نے ملک کو آزاد کروایا. تو یہ وہ آرگنائزیشن ہے اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں. اور آج کل پچھلے کئی سال سے یہ ہماری یوتھ کو اسکالرشپس دے رہی ہے. ہماری جو ڈیزرونگ یوتھ ہے جو کہ ڈفرینٹ اداروں میں پڑھ رہی ہیں، ان کو اسکالرشپس دے رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری فنڈڈ ہے فلائی طریقے سے. لوگ ڈونیشن کرتے ہیں اور پھر آگے یہ چیز لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے. تو میرے لیے تو بڑے باعث فخر اور باعث اعزاز ہے یہ. ایک مٹھی آٹا بیسکلی اس جس ٹائم ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتی تھی. اگر دیکھا جائے تو ہم زیادہ تر کھیتی باڑی میں انوالو تھے، ہم لوگ زیادہ تر جو کام محنت مشقت کر کے، تو ایجوکیشن میں ہماری یوتھ نہیں آتی تھی. تو خان محمد صاحب نے، کرنل صاحب نے ہماری ماؤں سے یہ ریکویسٹ کی اور ہماری ماؤں نے یہ ریولوشن لے کے آئی. اگر دیکھا جائے تو آج کل ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہماری قوم کو کسی نے امپاورمنٹ دی ہے تو وہ ہماری مائیں تھیں جنہوں نے 1930 کی دہائی میں یہ کام کر لیا تھا. تو ایک مٹھی آٹے کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو نسوار کھا رہے تھے، ہمارے لوگ جو نشہ کر رہے تھے، کرنل صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو، خان محمد خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو یہ چیزیں چھوڑ دیں، اور آپ اب ہر ہفتے جو آپ کھانا بناتے ہیں ان میں آپ ایک مٹھی آٹا جو ہے کلیکٹ کر کے آپ رکھ لیں گے، جو کہ آپ ڈونیٹ کریں گے. تو اس غربت کے عالم میں، اس زمانے میں ہماری مائیں ہمارا اپنا پیٹ کاٹ کے اور اپنے خاندان کا پیٹ کاٹ کے کولیکٹیو گڈنس کے لیے انہوں نے ایک مٹھی آٹا لیا اور انہوں نے وہ ڈونیٹ کیا کرتے تھے، جو کہ ہر گاؤں کے لیول پہ کلیکٹ ہوتا تھا، جو کہ بیچ کے پھر ایجوکیشن کے لیے ہمارے جو ڈیزرونگ لوگ تھے ان کی ایجوکیشن کے لیے وہ پیسہ، وہ آٹا بیچ کے پیسہ لے کے تو ان کی تعلیم پہ خرچ کیا جاتا تھا، جس کی کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں. کئی ڈیزرونگ لوگ ہیں، کئی لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سردار ابراہیم صاحب اس کی سب سے بڑی ایگزامپل. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یوتھ کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. یہ جو پوزیشن یہ جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اپنی آج کی یوتھ کو اس میں انوالو کیا جائے. میں ایک کانسیپٹ، تھوڑا مسکنسیپشن ہے، اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہوں گا. سدرن ایجوکیشن کانفرنس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ صرف سدنوں کو ہی اسکالرشپس نہیں دیتی. اچھا، دیر از نو ڈسکرمنیشن. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اور ایجوکیشن وائز آزاد کشمیر کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو اپلائی کرے، ہم ان کو پرٹیکولرلی پنچ کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ان کی کیا ایفیلیشن ہے، اس کو سب کو بالا تر کر کے، اس سب کو ایک سائڈ پہ کر کے صرف ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہیں. تو یہ چیز میں ایک مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر ایک کے لیے آرگنائزیشن ہے. نو ویئر ایز جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ساری سدن کرتے ہیں. جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ساری لیکن دی ہر بندے کو جاتی ہے. دیر از نو ڈسکرمنیشن آن دس. تو ایک کیونکہ اس کے نام کی وجہ سے، اور نام کا بھی میں آپ کو ریزن بتا دوں، کیونکہ یہ 1934 میں بنائی گئی تھی.
مہاراجہ کا زمانہ تھا، تو اس ٹائم اس کو مسلم جو ہے نا مسلم یا مسلمان یا کسی ایسے ریلیجس نام سے ایفیلیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے کولیکٹیولی سارے جو قبائل تھے انہوں نے مل کے یہ کہا تھا کہ آپ ان کا نام سدرن ایجوکیشن کانفرنس رکھیں، اور اسی وجہ سے سدرن ایجوکیشن کانفرنس اس ٹائم کا نام پڑا ہوا ہے. اٹس ناٹ بیکاز کہ کوئی ایک پرٹیکولر قبیلہ کسی کے اوپر حاوی ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد سے اس قبیلے نے اس کو اس کا بیڑا اٹھایا اور ابھی تک اس کو رن کر رہے ہیں. ینگ لوگوں کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی آ کے ایکسپلور کریں اور پتہ کریں کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہم نے لے کے چلنی ہے. ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو ابھی اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ سینئرز ہیں، انہوں نے بہت ایفرٹ کیا ہے اور اس کو یہاں تک لے کے آ گیا، اور ہم نے اگر اس کا علم نہ اٹھایا اور اس کو مینیج نہ کیا تو کل یہ جو کہ برے صغیر کی سب سے پرانی NGO ہے یہ ضائع نہ ہو جائے. مین فوکس ایجوکیشن کے اوپر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے اور بھی اسپیکٹس ہیں. ہم ڈفرینٹ قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہیں، ایک ہمارے ہیں لیاقت صاحب ہیں آؤٹ آف منگ، جو اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ کی تحریک چلا رہے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا. وی آر پلاننگ آن گیٹنگ ٹوگیدر ود ہیم. اور باقی بھی جو چیزیں ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں، وہ اگر معاشرتی اصلاحات ہے، وہ ہم اگر ان کی معاشی کوئی بہتری کر سکتے ہیں، کوئی روزگار کریٹ کر سکتے ہیں، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے پروگرامز ہیں جو اب ہم ان کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے ہم یوتھ کو ساتھ انوالو کر کے لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم IT میں کچھ ڈیولپمنٹ کریں، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو جس طرح اس ٹائم ایجوکیشن کی طرف لے کے آیا گیا تھا، آج ہم ان کو IT اور ان ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں لے کے جائیں، تاکہ ہماری جو کل کی جنریشن ہے ان کو جابز مل سکیں اور وہ ایسا کام کر سکیں تاکہ ہم لوگ لانگ ٹرم کے لیے سروائیو کر سکیں. میری ہر ایک سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی ان اپ کمنگ ڈیز میں میں بھی ریچ آؤٹ کروں گا، ہماری جتنی یوتھ ہے، اور کائنڈلی مجھے ریچ آؤٹ کریں. جتنے لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انوالو ہوں، اور ہمارے جو بزرگوار جنہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا، اب ہم ان کی سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ مل کے اس آرگنائزیشن میں روح ڈالیں اور سانس ڈالیں اور ہمت دیں اس کو. اور وی بیکم اس کی جو فاؤنڈیشنز انہوں نے سٹونز لے آؤٹ کر دیے، اب ہم اس کے اوپر بلڈنگ عمارت بنانا شروع کر دیں.